السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ رائے حسنین افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری ود رائے، اور میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو معزز ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جنگ عظیم اول۔ میرے معزز ناظرین، ویسے تو جب سے دنیا بنی ہے بہت ساری جنگیں لڑی گئی، تقریباً ہر جنگ کا مطلب ہی تباہی ہوتا ہے، لیکن جنگ عظیم اول نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، اس جنگ کی لپیٹ میں تقریباً پوری دنیا آئی کہ واقعات اور حادثات نے اس جنگ کو تاریخ کی سب سے زیادہ خطرناک جنگ کہنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ نے کتنے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی ہوگی، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ 4 سال اور 3 ماہ تک جاری رہی۔ اس جنگ میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً 2 کروڑ ہے۔ جی ہاں، تقریباً 2 کروڑ۔ اس جنگ میں مرنے والوں کی تعداد 2 کروڑ ہے، جس میں سے 1 کروڑ فوجی اور 1 کروڑ لوکل پبلک ہے۔ ماہرین اعداد و شمار کے مطابق اس جنگ میں روزانہ 6500 لوگ مرتے تھے۔ اس خوفناک جنگ کے نتیجے میں دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ناظرین، اس ویڈیو کی تفصیل میں جاتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اس جنگ کا آغاز ہوا، وجہ کیا تھی، کیا وجہ تھی بھی تو اتنی بڑی جس کی وجہ سے پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ ناظرین، جنگ عظیم اول کا آغاز 1914 میں ہوتا ہے، جس کی وجہ تھی ہنگری کے شہزادے اور ان کی اہلیہ کا قتل۔ جی ہاں، ہنگری کے شہزادے اور ان کی اہلیہ کا قتل۔ دونوں میاں بیوی 28 جون 1914 کو ایک قاتلانہ حملے میں مارے جاتے ہیں، جب وہ دونوں ایک سرکاری دعوت نامے پر ہنگری سے بوسنیا آتے ہیں۔ ہنگری میں بوسنیا کے خلاف پہلے ہی ایک نفرت بری تحریک چلی ہوئی تھی، شاید جس کو ختم کرنے کے لیے یہ سرکاری دورہ ہوتا ہے۔ بوسنیا کے خلاف چلنے والی تحریک اس کی سربراہی کچھ فوجی جوان کر رہے تھے۔ ہنگری کے شہزادے اور اس کی بیوی کو قتل کرنے کے لیے 6 تربیت یافتہ فوجیوں کا گروپ بنایا گیا، جن کو باقاعدہ اسلحہ اور تربیت بھی مہیا کی گئی۔ جب ہنگری کے شہزادے اور ان کی اہلیہ بوسنیا پہنچتے ہیں تو ان کو ایک پلان کے تحت قتل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس طرح جنگ عظیم اول کا آغاز ہوتا ہے۔ ہنگری کے شہزادے اور ان کی اہلیہ کے قتل کے تقریباً 1 ماہ بعد بوسنیا اور ہنگری کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ بوسنیا خطرات کے پیش نظر روس سے مدد مانگ لیتی ہے اور روس مدد کی حامی کرتا ہے اور میدان میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف ہنگری جرمنی کے پاس چلا جاتا ہے، جرمنی بھی ہنگری کی مدد کی حامی بھر لیتا ہے اور اس طرح دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ دونوں مل کر بوسنیا پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حملے کے بعد روس جرمنی پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس حملے کے بعد روس کا دوست ملک فرانس بھی جرمنی پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اب جرمنی بری طرح مشکلات میں پھنس گیا تھا۔ یہ مشکلات عذاب تب بنتی ہیں جب برطانیہ بھی جرمنی پر حملہ کر دیتا ہے۔ اب جرمنی چاروں طرف سے جنگ میں گر چکا تھا، لیکن اسی طرح جرمنی ظاہری طور پر یہ جنگ ہار جاتا ہے اور جرمنی کی ہار کے ساتھ جنگ کا پہلا حصہ بھی ختم ہوتا ہے۔ بظاہر رکنے والی جنگ ابھی رکی نہیں تھی۔ دونوں اطراف کی افواج نے اب خندقوں میں اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں اور خندقوں سے ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے۔ 1917 میں خندقوں سے حملے میں لاکھوں فوجی جوان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ 6 اپریل 1917 کو امریکہ بھی جرمنی کے خلاف میدان میں آتا ہے، تو دوسری جانب روس اور جرمنی کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوتا ہے جس سے جرمنی اور روس کے درمیان یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ جرمنی کے مشرق میں امن کے بعد جرمنی اپنی تمام افواج مشرق سے بلا کر مغرب میں امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اس طرح جرمنی کے مغرب میں یہ جنگ 1 سال مزید جاری رہتی ہے۔ 1918 کے آخر پر تمام ممالک کے درمیان عارضی معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت جنگ کو روکا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آخر کار 11 نومبر 1918 کی صبح 11 بجے یہ جنگ کروڑوں زندگیوں کا سورج غروب کر کے ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ہوسٹ رائے حسنین افضل کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔